اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے چلے جانا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ ہر انسان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد تو مشترک ہے کہ سب کو عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد ہر انسان کے آنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کوئی خاص شعبہ رکھا ہے جس میں وہ اچھا کام کر سکتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں در حقیقت آنکھیں کھلتی ہی اس دن ہے۔ پھر وہ بھی نظر آتا ہے جو ساری زندگی نظر نہیں آیا ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، حقیقت میں کھلی اس دن ہوتی ہیں۔ پھر وہ چیزیں وہ دیکھتا ہے جو اس نے ساری زندگی نہیں دیکھی ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کام سے بازار سے گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک قبرستان تھا۔ آپ ایک قبر کے کنارے سے گزرے تو اس قبر میں بڑا شدید عذاب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، چند دن کے بعد دوبارہ پھر اسی رستے سے گزر ہوا تو اسی قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں۔ آپ رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تیری حکمت سمجھ نہیں آئی، چند روز پہلے اسی قبر میں تیرا شدید عذاب تھا اور آج اسی قبر میں تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جا کر میرے عیسیٰ روح اللہ کو بتلاؤ کہ حکمت کیا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا، اس کے بعد عرض کیا، عیسیٰ روح اللہ، یہ جو بندہ قبر کے اندر موجود ہے اس کے گناہ اتنے تھے کہ گناہوں کے سبب اس کی قبر میں عذاب تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل پھر یہ اچانک اللہ کی رحمتیں کیسے برسنے لگی؟ اب جواب بڑا توجہ طلب ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تھا نا تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بیٹا تھا، اور آتے وقت یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہو نا تو اس کو عیسیٰ کی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی، استاد نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے، پھر مجھے بھی حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ شرط یہ ہے کہ پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ سہیل صاحب جو دنیا سے گئے ہیں نا، ساری اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، لیکن یہ قبر ان کو بتائے گی کہ ان کے کام سب سے زیادہ بچہ کون سا کام آیا ہے۔ یہ اس کو اگلی زندگی بتائے گی کہ جو پودا انہوں نے لگایا اس کو فائدہ کیا ہوگا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ہم تو اپنے والدین کے لیے جو ایصال ثواب ہوتا ہے نا وہ بھی مدرسوں سے جا کے اکٹھا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی میرا عزیز گیا ہے، بجائے اس کے کہ میں قرآن پڑھوں، میں درود پاک پڑھوں، میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، ہم خود پڑھنے کی بجائے مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ مدارس کے پڑھے قرآن کا انکار نہیں ہے، ایک چھوڑ کے آپ 1000 لے آئیں اس کی بالکل ثواب پہنچے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ باپ کو سکون کس سے پڑھنا ہے؟ مدرسے کے 1000 قرآن سے کہ یا اس کے بچوں نے جو ایک رکوع قرآن کا پڑھا اس سے ثواب ملے گا اس کو زیادہ؟ اصل میں ہم اپنی زندگی میں نا اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کے سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز والدین کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں۔ صرف نہیں دیتے تو نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ اولاد کو دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دے دیا۔ اب کل جو بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایک ہی بچہ دین پہ لگایا تھا نا،
آپ نہلانے کے لیے عام بندہ ڈھونڈتے ہیں، اس بندے کو غسل دینے والے سارے کے سارے علماء ہیں۔ ایک بچے کو دین پہ لگایا تھا، صرف ایک بچے کو، اور یہ چیز یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ میں اس کی آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ جو پودا ہم لگاتے ہیں نا، اس سے آگے جتنے بھی پودے بنیں گے نا، جس نے پہلا پودا لگایا ہوگا نا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ وہ ایک جڑی بوٹی ہے جو پہاڑوں پہ پائی جاتی ہے۔ ایک شہر تھا، اس میں نا ایک بیماری پھیل گئی، تو طبیبوں نے کہا کہ اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے نا تو علاج بڑا مؤثر ہوگا، بڑی جلدی علاج ہو جائے گا۔ اب وہ 5-6 پہاڑ جو تھے نا وہ کراس کر کے تو وہ جڑی بوٹی ملتی تھی۔ اب وہ پہاڑوں کی ڈھلان بہت بڑی تھی، جو بندہ چڑھتا تھا سلپ ہو کے نیچے گر جاتا تھا۔ وقت بیتتا گیا، لوگ کوشش کرتے رہے لیکن کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا، جو چڑھتا تھا وہ گر جاتا تھا۔ ایک بندے نے ہمت کی، اس نے پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی تو جو وہ بھی سلپ ہوا تو نیچے گرا، چوٹیں اس کو بھی لگی، لیکن بندہ جو تھا نا وہ ہمت والا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اوزار لیے اور پہاڑ کو تراشنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا۔ اب اس نے اس پہاڑ کو کاٹ کے نا سیڑھیاں بنانی شروع کی۔ ایک پہاڑ کو تراشا، سیڑھیاں بنائی، پھر دوسرا پہاڑ تراشا، پھر تیسرا پہاڑ تراشا۔ جب چوتھا پہاڑ تراشا نا تو اس کی زندگی کے 60 برس بیت گئے، اس کا آخری وقت آ گیا۔ تو اس کو ایک بندے نے کہا کہ تو نے زندگی میں کیا پایا؟ جڑی بوٹی تک تو پہنچ نہیں سکا، ساری زندگی تو نے پہاڑ تراشنے میں گزار دی ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا کہ تجھے تو وہ چیز حاصل پھر بھی نہیں ہوئی۔ اس بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسی کامیابی ہے کہ تو جڑی بوٹی تو حاصل کر نہیں سکا؟ اس نے کہا میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے 4 پہاڑ تراش کے رستہ بنا دیا، اب جو میرے بعد آئیں گے نا وہ شروع ہی 5 سے کریں گے۔ میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، میرے بعد آنے والے شروع 5 سے کریں گے۔ ایک بندے کو آپ نے دین پہ لگا دیا، اس کے سبب جتنے بندے دین پہ لگیں گے سب کا ثواب اس کو بھی پہنچے گا جس نے پہلے بندے کو دین پہ لگایا تھا۔ تو مرنے کے بعد بندے کے لیے جو سب سے بہترین ایصال ثواب ہے نا وہ اس کی نیک اولاد ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نے ہماری زندگی میں کبھی ہمارے لیے دعا نہیں نہ مانگی تو یہ بعد میں قسمت کے ساتھ ہی ہوتا کہ کوئی اولاد دعا مانگنے والی ہو۔ جس آپ کے بچے نے آپ کی زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، ہم شام کو یہ تو پوچھ لیتے ہیں اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھا بیٹا اس پارہ پڑھنے گئے تھے 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی۔ جب ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی مغفرت کے لیے تیار نہیں کر رہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے باپ کی میت ہوتی ہے، پیچھے بیٹے کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ بیٹا چلا جائے تو باپ جنازہ پڑھائے، باپ چلا جائے تو بیٹا پڑھائے۔ اور جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، بیٹا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو ہم نے اپنی اولاد کو سبھی کچھ دے دیا، نہیں دیا تو صرف اور صرف دین نہیں دیا، صرف دین نہیں دیا۔ آخری بات، اس کے بعد میں دعا کے لیے مائک علامت صاحب کے سپرد کر دیتا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی میں جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا آسان کریں۔ ہم نے قرآن جو ہے نا، قرآن جب کسی بڈھے کی روح اٹک جاتی ہے تب پڑھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو تب پڑھتے ہیں، کوئی گزر جائے تو تب پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس امت نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ قرآن زندگی کا سلیقہ دیتا ہے، ہم نے اس کو مرنے تک محدود کر دیا۔ جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم مرنا آسان کرے۔ مرنا آسان کرنے سے مراد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات میں سب سے اچھا گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ اب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے
تو بچوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم ان بچوں کو رسم و رواج میں دھکیل دیتے ہیں۔ حالانکہ 3 دن حکم یہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کو کھانا کھلائیں۔ حکم یہ ہے، جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جائے گا۔ یہ بھی مزاج ہے دین کا۔ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا کہ باپ چلا گیا، سائیں چلا گیا، جنت چلی گئی۔ باپ کیا ہوتا ہے، اس کی سادہ سی ایک مثال ہے، پوچھنا ہو نا باپ کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ جب بندہ عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھو باپ کون ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ایک واحد ہستی ہیں جن کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ ماں باپ پچھلے کمرے میں بھی بیٹھے ہوں نا، پچھلے کمرے میں بھی، اور بیٹا ناراض ہو کے باہر کا باہر جانا چاہے، اوپر سے اترے باہر جانا چاہے، ماں کو سلام نہ بھی نہ کرے، ماں اور باپ پھر بھی کہتے ہیں بیٹا خیر سے جانا اور خیر سے آنا۔ اب باپ چلا گیا، اس کے بعد ہم ان کو رسم و رواج میں دھکیل دیتے ہیں۔ ابھی جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہاں پہ یہ شور ہوتا ہے، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ بیٹا ابھی اپنے باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے واپس آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ مٹی قبر کی ابھی اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے، سارے بھائی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ یعنی جس کی جنت چلے گی، جس کا باپ چلا گیا، ہم نے ان بچوں کو کس طرف لگا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے منہ میں نوالے ڈالتے، 3 دن سو کے تھے، اس کے بعد جیسے مرضی پکاتے، دین منع نہیں کرتا۔ یعنی ہم نے اپنے لیے مرنا بھی مشکل کر دیا۔ ایک مزدور بندہ جس کی دیہاڑی 700-800 روپے ہے، وہ صبح کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے۔ اب وہ مزدور مر جائے تو 40-50 ہزار روپے اس کو دفن کرنے تک چاہیے ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں رڑتا ہوا شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے خون کا بھی پہلا فوارہ نکلتا ہے، وہ پہلا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ، دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اسی سے اگلی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی کو 10 روپے کی طاقت دی تھی تو 10 روپے کا اصالِ ثواب کرتا، 10 لاکھ کی تھی 10 لاکھ کا کر لیتا، لیکن قرض اٹھا کے برادری میں ناک رکھ کر اصالِ ثواب کرنا دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ جتنی آپ کی حیثیت آپ اصالِ ثواب کریں، اس واسطے چلے سب نے جانا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو ایسے رسم و رواج میں نہ ڈال کے جائیں کہ وہ آپ کے بعد قرض اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اولاد نماز ایک نہ پڑھے، قرآن کا سپارہ ایک بھی نہ پڑھے، کیا 5 دیگیں پکا کے ماں باپ کو خوش کر لیں گے ہم لوگ؟ جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا نا، کاش اتنا پھل ان کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ مرنے کے بعد ماں باپ کو ہماری دیگوں کی حاجت نہیں ہے، ان کو ہماری پڑھی ہوئی نماز اور ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کی حاجت ہے۔ دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ جو کھانا ہم مرنے والوں کے بعد تقسیم کرتے ہیں نا، علامہ صاحب کو استاد، جو ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، بڑی توجہ سے بات سمجھنی ہے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے، مہربانی، جب کھانا ہضم ہو گیا، چیز ختم ہوگی تو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ کھانے کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا ثواب تب تک ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اس کو کھانا ہضم ہوگا ثواب ختم ہو جائے گا۔
لیکن جو چیز جب تک باقی رہتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا سال بعد ختم دلا لیں گے تو شاید ماں باپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ 5 وقت اتحیات میں بیٹھیں اور کہیں ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر دیکھیں ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن جب قبروں سے نکالی جائے گی تو بخشی ہوئی ہوگی۔ عرض کی آقا وہ کیسے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں صحابہ، ان کی اولاد جب ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گی اللہ اس کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں اولاد کا دعا کرنے کا حکم ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں دیکھا جی ابو کو خواب میں دیکھا تھا، والدہ کو دیکھا تھا، کپڑے میلے تھے، بیمار لگ رہے تھے، پریشان لگ رہے تھے۔ جب آپ باپ کے بعد باپ کے تعلق والے رشتوں کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر باپ اس طرح خواب میں ملتے ہیں۔ ماں کے بعد جو رشتے ماں کے تعلق سے ہوتے ہیں جب ان کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر ماں باپ پریشان نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی آقا میرے والد کا انتقال ہو گیا، مختصر سا عمل بتائیں جس سے میرے والد کو سکون ملے۔ میرے نبی پاک نے ایک جملے میں عمل بتایا، فرمایا جا کر اپنے والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کر، تیرا باپ قبر میں خوش ہو جائے گا۔ جو تعلق والد نے بنایا ہے اس کو نبھانا یہ والد کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب والد کے بعد والد کے رشتے چھوڑ دیں، والدہ کے بعد والدہ کے رشتے چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، چہلم تک سب کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جو ان کی اولاد ہے ان کو چاہیے کہ ہر بچہ الگ الگ اپنے والد کے لیے ایک ایک قرآن پاک خود پڑھے، مدرسوں سے اکٹھا نہ کرے۔ وہ اینڈ پہ جو آخری دن ہوگا جو مل جائے وہ ٹھیک ہے فابہہ، لیکن خود ایک ایک قرآن پاک پڑھے، وہ والد کو تحفہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 دیگیں پکا لینی ہے، والد کو سالے ثواب کر دینی ہے تو والد صاحب خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، جو کھانا پکتا ہے وہ ہم نے کھانا کہ مردے نے کھانا؟ بولیں یار، زندہ بندہ ہی کھائے گا نا۔ تو ہم مرنے والے کے لیے کیا لے کے آتے ہیں؟ ہم جب کسی کے چیلم پہ جاتے ہیں جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھل تو لے کے گئے تھے زندہ بندوں کے لیے، گھر میں سارے کہہ کے جاتے ہیں ہم مرنے والے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں کے چیلم پہ جا رہے ہیں، فلاں کے سالے ثواب پہ جا رہے ہیں۔ جاتے مرنے والے کے لیے ہیں اور جو لے کے گئے ہیں وہ تو زندہ کے لیے، تو مرنے والے کے لیے کیا لے کے گئے؟ تو کم از کم آپ ایک آیت پڑھ کے کم از کم مرنے والے کے لیے لے کے جائیں، تاکہ جیسا سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کریں گے نا کل کو ویسا سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور ہم توقع یہ رکھیں کہ کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آخری واقعہ اس کے بعد میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ جو سلوک ہم مرنے والوں سے کر رہے ہیں نا وہ سلوک کل کو ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اب تو 80% لوگ، سب کی بات نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ اس کا دکھ کم ہو جائے، اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا۔ چہرہ دکھانے کے لیے ہم اس کے بچے کو سینے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلامیہ کا جو مزاج ہے اور بنیاد ہے نا وہ انما الاعمال بالنیات پر ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور جب میری نیت یہ ہوگی کہ میں نے اپنا چہرہ دکھانا ہے تو ایسی نماز سے مرنے والے کو کیا ملا؟ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ساتھی ہیں عبدالحی لکھنوی، آپ کے ہزاروں مرید بھی تھے، ہزاروں شاگرد بھی تھے۔ آپ نا تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے دوست تھے پاکستان بنانے میں، آپ کے شاگرد بھی تھے، ہزاروں میں مرید بھی تھے۔ آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا، اس درزی کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا نا تو اپنا کام کاج چھوڑ کے جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ تو پڑوس کے دکاندار اس کو یہ کہتے تھے یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو اپنے کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا باؤ جی میں سنے جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی ہوتا بھی پڑھ دینا۔
وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اوراق پاکستان میں، کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکے، اتنا رش تھا مولانا عبدالحی لکھنوی کا۔ اب جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ جب دوسرا جنازہ پڑھا تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم نے مرنے والوں کے ساتھ جو کرنا ہے نا، وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے ایصال ثواب کے لیے جائے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے، کم از کم ایک آیت تو پڑھ کے جائے نا، کہ کل کو جب ہمارے پاس کوئی آئے تو وہ آیت پڑھ کے ضرور آئے۔ ورنہ جیسے ہم پھل لے کے چلے جاتے ہیں، لوگ پھل لے کے آ جائیں گے، برادری میں ناک رکھنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اپنی اولاد کو سبھی کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد میت غسل کے لیے ترسے نہ۔ ورنہ جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہو کے نا، باپ کے کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ دنیا میں سب سے بڑا غریب باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ موبائل تو ابو کی نشانی بن جاتی ہے، موٹر سائیکل بھی ابو کی نشانی بن جاتی ہے، لیکن جس صابن سے باپ کو غسل دیتے ہیں نا، وہ صابن گھر میں کوئی نہیں رکھتا۔ کفن کا بچہ کپڑا گھر میں کوئی نہیں رکھتا۔ باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے گھر میں کوئی نہیں رکھتا، اس سے خوف آتا ہے۔ سب سے بڑا غریب باپ وہ ہے کہ جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ نہ لگائیں، چاہے وہ جتنے مرضی بنگلے بنا جائے، لیکن اس کی غربت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس واسطے ایسے غریب نہ مرنا کہ غسل کے لیے بھی ہماری میت ترستی رہے۔ ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں، ایک بچے کو، کم از کم فائدہ کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد آپ جنازوں کے لیے نہیں ترسیں گے۔ آپ ایک عالم ڈھونڈتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، رات کو سب نے دیکھا ہی تھا نا، ایک ہی بچہ دین پہ لگایا تھا نا، پہلی 2-3 صفوں میں سارے ہی علماء کھڑے تھے، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس نظریے سے لگانا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے دوست ہوں گے جنازوں کی صف ویسی وہی ہوگی۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہوتا تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آتے ہیں؟ انجینئر ہو تو، اور عالم تھا تو دیکھا پھر کون آئے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جنازہ کیسا بنانا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ نہ عمل کی توفیق دے دے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔